أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خطبہ استقبالیہ پیش کرنے کے لیے مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم کے نائب ناظم استاد حدیث حضرت مولانا جمال انور صاحب قاسمی دامت برکاتہم کو دعوت دے رہا ہوں. حضرت تشریف لائیں اور خطبہ استقبالیہ پیش فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خطبہ استقبالیہ بموقع 80واں سالانہ 2 روزہ اجلاس بتاریخ 24-25 اکتوبر 2019 جمعرات جمعہ زیر سرپرستی حضرت اقدس مولانا شاہ مفتی محمد احمد اللہ صاحب پھول پوری دامت برکاتہم ناظم اعلیٰ و شیخ الحدیث مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم سرائے میر اعظم گڑھ یوپی. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. مغرب زتو بیگانہ مشرق ہما افسانہ وقتس کی در عالم نقش دیگر انگیزی آکس بسر دارد سودائے جہانگیری تسکین جنو نشکن با نشتر چنگیزی. سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں. اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا قلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں. محترم حضرات، آج ہم اس عظیم الشان اجلاس میں اکٹھا ہوئے ہیں. یہ مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم سرائے میر اعظم گڑھ کا 2 روزہ 80واں سالانہ اصلاحی تبلیغی علمی اجلاس ہے. اس جلسہ کی ایک لمبی تاریخ ہے جو نہایت روشن اور بے حد درخشاں ہے. ماضی قریب میں اس کے بارونق اسٹیج پر امت کے معروف علماء کرام اور بزرگان دین جلوہ افروز ہوئے ہیں اور انہوں نے اس اجلاس سے باطل افکار و نظریات کی بے کنی کے ساتھ دلوں میں ایمان و یقین کا چراغ روشن کرنے کی لازوال و گراں قدر خدمات انجام دی ہیں. مدرسہ کی مختصر تاریخ. سامعین کرام، یہ مدرسہ آج سے تقریباً 92 سال پہلے 1349 ہجری میں قائم ہوا. اس وقت سے لے کر آج تک مسلسل یہ دین اور علم دین کی خدمت کرتا چلا آ رہا ہے. اس کے بافیض درسگاہ سے ہزاروں علماء فضلاء زیور علم سے آراستہ ہو کر اکناف عالم میں مصروف عمل ہیں. یہ ادارہ متحدہ ہندوستان کے عالم ربانی قطب یزدانی محبوب سبحانی شیخ رحمانی طبیب روحانی شیخ المشائخ عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری نور اللہ مرقدہ کے مبارک ہاتھوں سے وجود میں آیا. اس کا نام حکیم الامت حضرت اقدس مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بیت العلوم تجویز فرمایا، جو عارف باللہ شیخ المشائخ پیر طریقت محسن الامت حضرت اقدس مولانا شاہ مفتی محمد عبداللہ صاحب پھول پوری نور اللہ مرقدہ کے دور نظامت میں 1993 عیسوی سے 2017 تک ایک مثالی و عظیم ادارہ بن گیا. محسن الامت نور اللہ مرقدہ کی زندگی مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم کے لیے رات دن وقف تھی. مدرسہ کی ہمہ جہت ترقی اور اس کا عروج و اقبال آپ کی جد و جہد اور بے مثال قربانیوں اور آہ سحرگاہی کا ثمرہ ہے. تعلیم و تربیت کے تمام گوشوں کو سنوارا، تعمیرات میں ایسی جدت و ندرت کی بنیاد ڈالی کہ شاہجہاں کا تاج محل ماد پڑ گیا.
تاج محل میں ایک لاش مدفون ہے، مگر دارالحدیث میں ہزاروں طلبہ صبح و شام قرآن و حدیث کے لاہوتی نغمہ سے کانوں میں رس گھولتے ہیں۔ اتنے عظیم ادارہ کے میرے کارواں رہبر کامل ناظم اعلیٰ و شیخ الحدیث اور ہزاروں لاکھوں محبین و متوسلین و مریدین کے شیخ طریقت و مرشد و مربی اور میدان خطابت کے خطیب اعظم اور قرطاس و قلم کے سلطان، جود و سخاوت میں حاتم زمانہ، لبوں پر ہمہ وقت تبسم، پیکرو الفت و محبت، خندہ روح، خندہ جبی، خندہ پیشانی، گنجین علم و حلم، معدن تقوی و طہارت، مصدر بلاغت و فصاحت، مرکز رشد و ہدایت کی زندگی کا مقصد ہی شریعت و سنت کی اشاعت تھا۔ حضرت محسن الامت نور اللہ مرقدہ کے وفات کے بعد حضرت کے جوان سال فرزند ارجمند جانشین محسن الامت حضرت اقدس مولانا شاہ مفتی محمد احمد اللہ صاحب پھول پوری دامت برکاتہم کے ہاتھوں میں زمام قیادت آئی۔ الحمدللہ آپ اپنے والد محترم اور شیخ مکرم کے وارث و امین بن کر مدرسہ کو مزید ترقی کے بام عروج پر پہنچانے میں قربانی دے رہے ہیں، اور محسن الامت علیہ الرحمہ کے خوابوں کی تعبیر و تکمیل کی جد و جہد میں سرگرم عمل ہیں۔ صفت الصالحات للبنات کا قیام حضرت محسن الامت علیہ الرحمہ کے خوابوں کی تعبیر ہے، جس کو حضرت نے اپنی زندگی ہی میں منظور فرمایا تھا۔ اللہ تعالی حضرت محسن الامت علیہ الرحمہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور موجودہ ناظم اعلیٰ جانشین محسن الامت کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت مولانا شاہ مفتی محمد احمد اللہ صاحب پھول پوری صرف مدرسہ کے ناظم اعلیٰ ہی نہیں بلکہ محسن الامت کے سچے روحانی جانشین ہیں۔ خانقاہ کا نظم و انتظام، مریدین کی اصلاح و تربیت کے اہم فرائض بھی انجام دے رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ مرکزی خانقاہ شاہ ابرار پھول پور آج بھی سالکین کی اصلاح و تربیت کے اہم مراکز میں سے ایک ہے۔ بیت العلوم کے مقاصد۔ دانشوران قوم و پاسبان ملت 1349 ہجری میں آپ نے اپنے شیخ و مربی کے حکم سے ایک ادارے کی بنیاد ڈالی۔ یہی ادارہ آج مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم کے نام سے مشہور ہے اور ترقی کے بام عروج کو چھو رہا ہے، جس کے سالانہ اجلاس میں ہم سب شریک ہوئے ہیں۔ مدرسہ قائم کرنے کے اصل مقاصد یہ تھے: نمبر 1، ایسے افراد تیار کیے جائیں جو شرعی تعلیم سے آراستہ ہوں اور لوگوں کی دینی ضرورت بخوبی پوری کر سکیں۔ نمبر 2، اور وہ علماء حقانی اور مشائخ ربانی کی جگہ پر کر سکیں، یعنی ان کے ذریعہ دینی مذہبی تعلیم کی عام اشاعت ہو۔ نمبر 3، اسی طرح ایسے علماء تیار ہوں جو لوگوں کے دین و ایمان کی حفاظت کریں اور اسلام دشمن عناصر جو لوگوں کے اسلامی عقائد و خیالات پر حملہ کرتے ہیں ان کا بے باکی سے مقابلہ کر سکیں۔ ان کی تربیت ایسے ماحول میں ہوئی ہو جن میں حضرات انبیاء کرام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور سلف صالحین کی محبت کی خوشبو رچی بسی ہو، انہیں دیکھ کر سلف صالحین کی یاد تازہ ہوتی ہو، لوگوں کے دل میں ان کی برکت سے انبیاء کی عظمت، صحابہ کی عقیدت اور سلف صالحین کی محبت پیدا ہو۔ اس وقت مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم میں فارسی سے لے کر دور حدیث شریف تک اور تخصص فی الفقہ، تخصص فی الادب، تخصص فی الحدیث، مطالعہ شامی کے تمام شعبہ جات قائم ہیں۔ حفظ قرآن کریم کے 18 درجے اور تجوید و قرات کا 2 درجہ، اور اس وقت پرائمری اور صفت الصالحات للبنات میں طلبہ و طالبات کی کل تعداد 1700 ہے۔ اساتذہ و ملازمین کی تعداد 175 سے زائد ہے۔ مدرسہ کا ایک دن کا خرچ تقریباً 2 لاکھ تک پہنچ چکا ہے، جو صرف آپ حضرات کے تعاون سے پورا ہوتا ہے۔ الحمدللہ مدرسہ بیت العلوم
اپنے مقصد عالی کی طرف حضرت اقدس مولانا شاہ مفتی محمد احمد اللہ صاحب پھول پوری دامت برکاتہم کی قیادت و نظامت میں رواں دواں ہے۔ آخری بات، محبان اسلام، آج کے عظیم الشان اجلاس سالانہ میں آپ کی آمد پر 100,000 مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اس بزم روحانی میں آپ حضرات کی شرکت پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اس حقیقت کا اعتراف ناگزیر ہے کہ مادی اعتبار سے انسان کتنا ہی ترقی کر لے، عیش و لذت، راحت و آرام کے ہزاروں سامان جمع کر لے، مگر چین و سکون کی دولت سے محروم ہی رہتا ہے۔ ٹینشن و ڈپریشن، الجھن و بے چینی پیچھا نہیں چھوڑتی ہے۔ آج کا مسلمان پہلے سے زیادہ اس لیے پریشان ہے کہ دینی احکام، اسلامی اخلاق و کردار سے محروم ہے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا نعرہ تو بہت لگاتے ہیں، مگر نبی کی سنت پر عمل کرنے سے بیزار ہیں۔ ہم قرآن کی بے حرمتی پر غیظ و غضب میں شعلہ آتش فشاں بن جاتے ہیں، مگر قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں ہے۔ ہم مساجد کی شہادت پر یوم غم تو مناتے ہیں، مگر 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے مساجد میں آنا بہت دشوار معلوم ہوتا ہے۔ جا کے ہوتے ہیں مساجد میں صف آرا تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب، عمرہ نشے دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے۔ اس دینی و روحانی اجلاس سے ہم کو ایمانی حرارت ملتی ہے، دینی غیرت و اسلامی حمیت کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، غفلت کا پردہ چاک ہوتا ہے، حطام دنیا کی محبت دل سے نکلتی ہے۔ آج حالات بھلے ہی ناموافق ہوں، مگر ہم نے اپنے ملک ہندوستان کو خون جگر سے سیراب کیا ہے، اپنے صدوں سے یہاں کی مٹی کو منور و درخشاں کیا ہے، اذانوں، نمازوں، تکبیروں سے ذرے ذرے کو چمکایا ہے۔ ہم اسی جذبہ کے ساتھ یہاں زندہ رہیں گے، اپنی مسجدوں، میناروں، درسگاہوں، مکتبوں، اداروں اور جماعتوں و دعوتوں کے ذریعہ لاہوتی نغمہ سناتے رہیں گے اور ابدی و سرمدی پیغاموں کا روحانی ترانہ گنگناتے رہیں گے، اپنے اخلاق و کردار کی خوشبو سے دلوں میں محبت و اخوت کا جذبہ بیدار کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آئیے دلوں کی دنیا کو عشق الہی و محبت رسول سے آباد کریں اور جذبہ صدیقی، جوش فاروقی، غیرت عثمانی، جرأت حیدری، زہد بوذر، عشق بلالی، تدبر معاویہ، ایثار حسن، شجاعت حسین کا پیکر بن کر بیابا کی شب تاریک میں قندیل رہبانی بن جائیں۔ مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا زور حیدر، فقر بوذر، صدق سلمانی، گمان آباد ہستی میں یقین مرد مسلمہ کا، بیابا کی شب تاریک میں قندیل رہبانی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔